اور یہ بات سچ ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ کس کو پتہ نہیں ہے کہ مرنا سب کو ہے، کس کو پتہ نہیں ہے کہ موت ہر انسان کے پیچھے ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہاں ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مر جانا ہے، کس کو پتہ نہیں؟ یہ بتاؤ تو صحیح، ہم سب کو پتہ ہے سب کو مرنا ہے، لیکن ہم پھر بھی کیا ہے؟ انجان بنتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ کی قسم کامیابی اسی میں ہی ہے کہ ہم اپنے آج کو سمجھ لیں، پہچان لیں اور اس کا یقین اپنے دل میں اتار لیں کہ جس طرح میرے سامنے یہ اٹھتے جنازے اٹھ رہے ہیں، یہ جنازے جا رہے ہیں، یہ قبریں تیار ہو رہی ہیں، یہ پرانی قبریں ہیں، کچھ نئی قبریں ہو رہی ہیں، اسی طرح ایک دن میں بھی اسی کے اندر چلا جاؤں گا، اور ایک دن یہ دنیا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو مجھے کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہر انسان اگر چاہے تو کیا کچھ نہ کر سکتا ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اگر تو چاہ لے تو وہ کر سکتا ہے جس کا تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ جب انسان چاہ لیتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش دیتا ہے، جب انسان چاہ لیتا ہے تو اس کا ذکر پھر فرش پر ہی نہیں عرش پر بھی ہوتا ہے۔ انسان چاہے تو صحیح، سوچے تو صحیح، قدم اٹھاوے تو صحیح۔ آج انسان غفلت میں اپنے ایمان کو چھوڑ کر، اپنے یقین کو کمزور کر کر، اپنے ایمان کو اتنا کمزور کر لیا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ وہ کس حد تک ایمان سے نکل چکا ہے۔ آج ہم نے اپنا حال دیکھو کیا کر لیا ہے، آج ہمارا حال، میرے بھائیو، میرے دوستو، زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزوں کے بارے میں جس کو انسان پسند نہیں کرتا ہے، لیکن میرے بھائیو یہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ تم تھوڑا غور تو کرو اس بات کے بارے میں، تھوڑا سوچو تو اس بات کے بارے میں۔ اگر تم اس بات کو دل پہ لے لو تو اللہ کی قسم بڑے نفع کی چیز ہے، بڑے فائدے کی چیز ہے۔ وہ صحابی حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی پسند نہیں کرتا ہے۔ پہلی چیز موت ہے، موت۔ حالانکہ موت انسان کے لیے فتنے سے بہتر ہے، یعنی مرنے کی وجہ سے آدمی دین کو نقصان پہنچانے والے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان موت کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن موت کے آنے سے وہ دین کو نقصان پہنچانے والے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز مال کا کم ہونا ہے، جس کو آدمی پسند نہیں کرتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ میرا مال کم ہو؟ ہر انسان چاہتا ہے مال آوے، مال میں مال آوے، مال بڑھے۔ اگر ایک انسان کو سونے کا باغ دے دیا جائے تو اس کی ہوس پوری نہیں ہوگی، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ تمنا کرے گا کاش ایک اور ہو، سونے کا ایک اور ہو، تو انسان کی ہوس کبھی نہیں بھرے گی۔ حالانکہ اس کے لیے مال کا کم ہونا بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال کا کم ہونا جس کو آدمی پسند نہیں کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت کم کرنے والی ہے۔ بڑا سخت معاملہ ہے آخرت کا۔ یہ مال کی کمی انسان کے لیے بہتر ہے اور موت بھی انسان کے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم دین کو نقصان پہنچائیں گے، اگر ہم دین کے خلاف ہوئیں گے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، انسان شرکسی ہو جائے گا، وہ تو نافرمان اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن۔ اور جو دشمن ہو اس سے محبت تو نہیں کی جاتی ہے جی، اس کو محبت نہیں جتائی جاتی، اس کے لیے لذیذ چیزیں تیار نہیں کی جاتی، ہمیشہ کی سکون بھری زندگی اس کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ جو اللہ کا باغی نافرمان ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے کیا تیار کرتا ہے دیکھو تو صحیح۔
تو میرے بھائیو یہ دو چیز ہیں، دو چیز جس کو انسان پسند نہیں کرتا ہے لیکن انسان کے لیے بہتر ہے۔ تو ہم ان چیزوں پہ غور دیتے ہوئے تھوڑا غور کریں کہ ہم جو اپنی زندگی کو لے کر جا رہے ہیں وہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہمیں مرنا بھی ہے اور موت بہتر ہے، ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہے، ہم مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں لیکن مال کا بھی کم ہونا بہتر ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق لکھ دیا ہے کہ تمہیں اتنا رزق ملے گا، اس سے پہلے نہیں مر سکتا، ایک دانہ کم نہیں کھا سکتا، ایک دانہ زیادہ نہیں کھا سکتا، جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اپنے مقدر کا کھا کر رہے گا، کیونکہ موت بھی تو اللہ نے لکھ دی ہے، کب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا پہلے ہی، اللہ لکھ کے بہت پہلے ہی فارغ ہو چکا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، سمجھتے ہو، اس کو رزق کتنا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو اس چیز پر ذرا غور دو اس چیز کے بارے میں کہ ہم جو اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اللہ کی ان باتوں سے دور ہو کر، ان باتوں سے غافل ہو کر، تو میرے بھائیو یہ تو ہمارے سامنے ہونا ہے، یہ تو ہمارے سامنے آنا ہے، یہ حالات پیش ہونے ہیں، تو ہم کو چاہیے اگر ہم سمجھدار ہیں تو ہم اپنی زندگی سے منہ موڑ لیں والی سے جو ہم گمراہی میں گزار رہے تھے، اب لوٹا میں اپنے نیک بھائیوں کی طرف جو نیک زندگی گزارتے ہیں متقی بن کر اللہ کے فرمانبرداروں کی طرف، اسی میں کامیابی ہے۔ توبہ کرو، توبہ پہ جم جاؤ، کیا کرو؟ توبہ، اپنے گناہوں پر توبہ، اپنے گناہوں سے توبہ، اللہ سب گناہ معاف کر دے گا، اللہ کی تو شان ایسی ہے۔ آپ کبھی نا امید نہ ہونا اللہ تعالیٰ سے، کبھی ناراض نہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نہیں کرے گا، کیسے کرے گا، اللہ تو وہ اللہ ہے جس کے جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ ماں باپ ناراض ہو جائیں تو ماں باپ کی خوشامدیں کرنی پڑتی ہیں، پیر داونے پڑتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے، معافیاں مانگنی پڑتی ہیں، بہت دیر ان کو خوشامد کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی کبھی ادھر منہ پھیرتے ہیں، کبھی ادھر منہ پھیرتے ہیں، وہ تو ماں باپ ہیں۔ اور میرا اللہ کی قسم کیا میرا اللہ ہے، دیکھو تو صحیح، دنیا میں سب سے آسان کام ہے، سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا، ساری زندگی کے گناہ ایک لمحے میں معاف، اللہ نہیں کہتا ہے کہ تم نے ساری زندگی میری نافرمانی کری، جاؤ میں تمہیں معاف نہیں کرتا، کیا کرتے رہے، میرا ہی کھاتے رہے، میرے حکم توڑتے رہے، مجھے جھٹلاتے رہے، میرے حکم کے بنے ہوئے، میرے حکم سے زندہ، میرے محتاج، تم میرے انکاری ہو گئے، میری باغی ہو گئے۔ اللہ ایسے نہیں کہتا ہے، بندہ کہتا ہے میرے مولا بڑا گناہ گار ہوں، میرے گناہ کو معاف فرما، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر انسان جب تک معافی مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا کہ اللہ معاف کرتا، اللہ سے معاف کرتا رہے گا، اور اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے دوستو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ اگر ساری دنیا کو معاف کر دے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اور ساری دنیا کو عذاب دے دے تب بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی توبہ پہ جم کے دکھائیں، افسوس نہ کریں، غم نہ کریں، شیطان بھی بہکائے گا، شیطان کا کام ہے آپ کو بہکانا، بہکاتے رہنا، آپ کو ہلاک کرانا، اللہ کا نافرمان بنانا، آپ کو جہنم کا حقدار کرانا، شیطان کا تو کام ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ خود ناکام ہو گیا اور اللہ کے بندوں کو بھی تم جہنم میں پھینکوا دے۔ شیطان کا تو کام ہے بہکانا، اور آپ کا کام ہے شیطان سے بچتے رہنا، شیطان والے کاموں سے، شیطان کی چیزوں سے، شیطان کے طریقوں سے، شیطانی تیروں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ آپ کا کام ہے۔ شیطان زبردستی تو نہیں کرے گا، آپ کو ایک رائے مشورہ سے دے گا
یہ کر لو وہ کر لو، ایسا نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو، بعد میں کر لینا، نماز ہے اب کے پابندی سے پڑھ لینا، چلو اس بار ایسے کر لو اس بار ایسے کر لو، آپ کو نئے نئے وسوسے دے گا، نئے نئے وسوسے۔ مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں، آپ تو اس میں استاد ہوئیں گے آپ تو استاد ہوئیں گے کہ آپ کو شیطان کیسے کیسے مشورے دیتا ہے، اور آپ مانتے بھی ہوں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے کہ شیطان سب کو بہکاتا ہے۔ شیطان آپ سے بھی کہتا ہوگا ارے نماز کی پابندی کر، کیسے مسلمان ہے تو، نماز کی پابندی کرے کر، لیکن ابھی سے نہیں، شام سے اب جو نماز آئے گی اب کے نہ دھو کے جانا ہے، نہ دھو کے جانا ہے، یہ شیطان کی چال۔ پھر نماز کے وقت آ گیا، چلو اب اسٹارٹ تو کری نا نماز، اب تو پابندی سے پڑھنی ہے، پاک صاف ہو کے اب کی نماز سے نماز کے ساتھ جڑ کے جماعت سے پڑھیں گے نماز۔ پھر نماز کا وقت آ گیا، پھر بہکا رہے، ارے یار پھر یہ والی کمی آ گئی، یہ پرابلم سامنے آ گئی، اب کیسے کچھ بھی ہو جائے ایک بھی ٹائم کی نماز نہیں چھوٹے گی، اور جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اور ایک بھی ٹائم کے کیسا بھی کام آ جائے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر چھوڑ دی نماز، تو وہ تو تمہیں بڑے پیارے پیارے مشورے دے گا، اب آپ کے اختیار میں کہ آپ اس کے مشورے کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، آپ بچیں گے نہیں بچیں گے۔ آپ اللہ سے توبہ کریں، ساری زندگی کا اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ سے جب بھی توبہ کرو گے جب بھی معاف۔ ایک کفل تھا، کفل، اس کو گناہ کیا تھا کہ وہ روز ایک نئی لڑکی لاتا تھا، اس کے ساتھ زنا کرتا تھا اور شراب پیتا تھا، شراب بھی پیتا تھا اور زنا بھی کرتا تھا، یعنی زندگی اس کی شراب اور زنا میں گزری۔ اللہ کا نافرمان کہ وہ ایسا تھا، اگر اس کی اس حال میں موت آ جاتی تو اس کے گھر سمیت اسی میں اس کو دبا دو، اسی میں اس کو دبانا چاہیے تھا۔ لیکن 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 میرے رب کی شان، اللہ کی شان، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے اپنا محبوب کر لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اس کو نہیں پتا تھی کہ میری موت کا وقت قریب ہے، اس کو خبر نہیں تھی کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ موت سے گھنٹے، آدھ گھنٹے، 1.5-2 گھنٹے کی زندگی موت سے پہلے کی، کچھ گھنٹے پہلے ہی اس نے اللہ سے توبہ کری، ایک لڑکی کو لایا، اور لڑکی کے جب اس نے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس نے پوچھا کہ زبردستی تو نہیں لایا ہوں، پیسے دے کر لایا ہوں، سمجھتے ہو؟ تو لڑکی بولی کفل، یعنی میں ایسی ویسی نہیں ہوں، غربت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے، غربت نے، میں یعنی عزت دار لڑکی ہے، ایسی ان کاموں کرنے والی نہیں ہے۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر کفل کا بھی دل بدلا، اور کفل نے اس سے کہا کہ میری بہن جا، تو جس عزت کے ساتھ آئی ہے اسی عزت کے ساتھ چلی جا، اور میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں، تیرے ان آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ اس نے اس کی بدولت توبہ کری، اس کے ذریعے سے وہ گھر گئی۔ کچھ وقت کے بعد موت نے پکڑا، موت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ میرے بھائیو، اس چیز سے بچو کہ ہماری موت اس حال میں نہ آ جائے کہ جس طرح کے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح آج ہمارا وقت گزر رہا ہے، ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، جو چل رہی ہے اس ٹائم، جس چیز میں مبتلا ہو کر، جن حرام کاموں میں مبتلا ہو کر اگر ہماری اس میں موت آ گئی تو بڑی ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ کی قسم، وہ زندگی بڑی خوفناک ہے اللہ کے نافرمان کے لیے۔ پھر موقع نہیں ہے، پھر موقع نہیں ہے، یاد رکھنا۔ تو کفل جب وہ توبہ کر چکا تو موت نہ پکڑا، روح نکالی، اور کچھ وقت کے بعد پتہ چلے کفل مر گیا ہے، کفل مر گیا ہے۔ لیکن تمہارے رب سے اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کچھ گھنٹے 2 گھنٹے کچھ گھنٹے پہلے ہی موت سے توبہ کر لی، اور جو توبہ کر لے وہ اللہ کا دوست ہے، پھر اللہ کا بندہ ہے نیک۔ اللہ نے اس کے دروازے پر سنہرے لفظوں میں لکھوا دیا کہ ہم نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ عربی میں لکھوایا، جس کا ترجمہ بتاتا ہے کہ ہم نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔
اب وہ اللہ کا دوست بن چکا ہے، اللہ کا بندہ، اللہ نے ساری زندگی گناہ معاف کر دیے۔ میرے بھائیو، کبھی مت افسوس کرنا، غم ہونا چاہیے کہ میں نے کیا نیچ نیچ کام کیے، کتنے گندے گندے کام کیے، لیکن کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں نے ایسے کام کیا، اللہ کہاں معاف کرے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بس اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اللہ کو اپنی رودات سنانے کی ضرورت ہے، اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اگر ہم گمان رکھیں کہ اللہ کیسا معاف کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا، تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بھائی ہم توبہ کریں، توبہ پر جمیں، توبہ کریں، کبھی توبہ ٹوٹے گی، کبھی باقی رہے گی، شیطان بہکائے گا، کبھی ٹوٹ جائے گی، کبھی رہ جائے گی، کبھی ٹوٹ جائے گی، کبھی رہ جائے گی، لیکن تم توبہ مانگنا کبھی نہ چھوڑنا، توبہ کرنا کبھی نہ چھوڑنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا، معافی مانگتے رہنا۔ اگر کبھی آپ کی توبہ ٹوٹ جائے، پھر آؤ اللہ کی طرف، پھر اللہ سے معافی مانگو، پھر ٹوٹ جائے پھر اللہ کی طرف آؤ، اور توبہ پر جمے رہو، جمے رہو، مرتے دم تک جمے رہنا ہے۔ یہ نہیں ابھی توبہ کری پھر ٹوٹ گئی، پھر کری پھر ٹوٹ گئی، پھر کری پھر ٹوٹ گئی، خود کو بھی غیرت آئے گی، شیطان دل میں فیل کرائے گا، ابے تو کیا ہے، تو کیسا بندہ ہے، تو اپنے رب کے حکموں کو توڑتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر توڑتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر توڑتا ہے، کیا کرتا ہے تو تجھ سے بڑا تو کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ لیکن نہیں 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 نہیں، شیطان کی چال اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اللہ کی شان کے آگے، اللہ کی رحمت کے آگے ہاں ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایک بار نہیں، 1000 بار بھی، 1,00,000 بار بھی، 1 کروڑ بار بھی، جب تک تمہاری زندگی اگر توبہ ٹوٹتی رہے ٹوٹتی رہے ٹوٹتی رہے، تب بھی اللہ سے آگے معافی مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ میرے اللہ کی قسم، ہمارے لیے کامیابی اسی چیز میں ہے۔ کبھی افسوس نہ کرنا کہ یار میں نے توبہ اتنی دفعہ توڑ دی، کیا معافی مانگوں، اتنی دفعہ توڑ دیا۔ ہر بار آؤ، ہر بار اللہ تعالیٰ ایسا معاف کرے گا، ایسا معاف کرے گا، اور ہر بار ہی کہ جیسے توبہ ٹوٹی نہ ہے، توبہ ٹوٹی نہ ہے۔ ہم ہی تو انسان ہیں جو 1-2 غلطیوں کو معاف کرنے کے بعد دوسری تیسری دفعہ پہ یقین کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کام سے نکال دیتے ہیں، اپنا یقین اس سے ہٹا دیتے ہیں کہ ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ اللہ ہے، اللہ جو کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ اللہ ہے۔ سمجھتے ہو؟ وہ اللہ ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ بڑی خوفناک ہے، بڑی خوفناک ہے۔ اگر ہم اس کو اپنانے میں لگیں گے، اس کو منانے میں لگیں گے، اس آخرت کی زندگی کو بھلا کر زندگی گزاریں گے، تو ہماری بڑی ہلاکت ہے۔ یہ دنیا خوفناک اس لیے ہے کہ اس میں اگر نافرمانی کرتے کرتے مرے، اللہ کے حکم توڑتے توڑتے مرے، پھر موقع نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے۔ سمجھتے ہو؟ جب انسان مر جاتا ہے پھر وہ عالم برزخ میں یا پھر اللہ کی جہنم میں پھر کتنی عبادت کرنے کی چاہے، حالانکہ جہنم میں سے کہاں موقع ملے گا، عالم برزخ میں کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، اس کا عمل یہاں کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا، ایک سبحان اللہ کا مقام بھی نہیں بنا سکتا وہاں پر اتنی جتنے یہاں بنا سکتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اس زندگی کو ایک انعام سمجھو، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ تم چاہو تو اسے خوفناک بھی کر سکتے ہو، تم چاہو تو اسے اپنے لیے انعام بھی بنا سکتے ہو۔ یہ آپ کے لیے بس ایک موقع ہے، بس ایک موقع، ایک موقع۔ میرا اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں امتحان میں چھوڑا ہے کہ میرا بندہ کدھر جاتا ہے، اپنے اللہ سے دور نہ ہو، اپنے اللہ کو بھلاؤ نہیں۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد اپنے اللہ کو دیکھا نہیں، نبی کو بھی نہیں دیکھا، صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، اس اللہ کی جنت کو بھی نہیں دیکھا جس نے ہمیں بنایا ہے، اس کی جہنم کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کی شان، اللہ کی محبت،
اللہ کا پیار، اللہ کی رحمت، اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی ہم نے کچھ نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہم سے محبت بھی کرتا ہے، جو ہمیں آزما رہا ہے، جس نے ہمیں امتحان کی جگہ میں ڈالا ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے اس کو بغیر دیکھے پہچانا ہے، بغیر دیکھے پہچانا ہے ہم نے۔ میں کیا کہوں، کس طرح کہوں، اللہ کی قسم وہ خوشی فیل ہوتی ہے، وہ خوشی فیل ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو انجان ہو کے بھی پہچان لیا، انجان ہو کے بھی پہچانتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، جنت جہنم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ جب کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوئیں گے تو کہیں گے میرے مولا، اے ہے ہم نے تجھے راضی کرتے میں زندگی گزاری ہے، تیرے حکموں پر چلے ہیں، تو نے تو ہمیں امتحان کا میں چھوڑ دیا تھا۔ ہم اگر ناکامی کی طرف چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ ہم نے تیرے دین کو اپنایا، تو نے ہم اپنے دین پہ رکھا، یہ بھی تیرا ہم پہ احسان ہے، اور ہم تیرے دین کو پکڑ کر اپنی زندگی گزارتے رہے۔ ہم نے کسی اور چیز کو نہیں دیکھا، کسی اور چیز کو نہیں دیکھا، ہم بس تیری یاد میں رہتے تھے، تجھے اپنا کہتے تھے، تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا نہیں مانتے تھے، تیرے آگے سر جھکاتے تھے، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، تجھے اپنا دل کا حال سناتے تھے، تجھے اپنے دکھڑے بتاتے تھے، اور تجھے سے مانگا کرتے تھے، یہ سر تیرے آگے جھکاتے تھے۔ تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود ہم نہیں بناتے تھے میرے مالک، اس امتحان کی جگہ میں جہاں ہمیں تو نے ایک ناسمجھ پیدا کیا، کچھ خبر نہیں تھی، بول نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اچھے سے دیکھ کر اس کو فیل نہیں کر سکتے تھے، تو نے ہمیں اس حال میں پیدا کیا، اور ہم زندگی گزارتے 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 تجھے پہچان لیا، تجھے ہم نے پہچان لیا کہ تو سچ ہے، تیرا رسول سچ ہے، تو حق ہے، تو مالک ہے، تو رب ہے، تو نے مجھے بنایا ہے۔ ورنہ دنیا میں کتنے کروڑوں معبود بنے بیٹھے تھے، لیکن ہم نے اپنا یقین تجھ سے رکھا۔ تو میرے بھائیو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہے اس امتحان کی جگہ میں۔ میرے اللہ کی قسم، اس کو ناراض نہ کرو، اس سے دور نہ ہو، مت بھاگو اپنے ایمانوں کو چھوڑ کر، مت بھاگو اس غفلت کی زندگی کی طرف، مت دوڑو ناکامی کی طرف، جہنم کی طرف، اس عذاب کی طرف جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے بنایا ہے۔ ہم نافرمان نہیں ہیں، ہم فرما بردار ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے مدد، اللہ کو چاہیں گے، رکھیں گے اس سے محبت، تو اللہ کہتا ہے ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور بعد مرنے کے آخرت کے دن بھی مدد کریں گے، جب اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوئیں گے۔ یہ دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ دنیا معمولی نہ سمجھے، پورا سسٹم ہے، سسٹم چل رہا ہے پورا، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہاں، موت ہر انسان کو دیکھتی ہے، یہ دن رات کا نظام ایک ایک دن ہم اس آخرت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم جی رہے ہیں، ہم دنیا میں اب لطف لے رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، ہم شاید ہمیشہ رہیں گے، لیکن یہ ایک دن کا کم ہونا، یہ رات دن کا ہونا، یہ روز نیا سورج نکلنا، روز ہمیں ایک نئی چیز کو دیکھنا، ایک نیا تجربہ حاصل کرنا، اور روز ایک دن ہماری زندگی سے نکلتے رہنا، یہ ہمیں ایک دن کم ہوتے ہوئے دکھ جو رہے ہیں، یہ ہم آخرت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، تھوڑا غور کرو، یہ زندگی ہمیشہ نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ جم جاؤ اپنی توبہ پر، گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، پہچان اپنے اللہ کو، پہچان اپنے مالک کو کہ وہی اللہ ہے، وہی مالک ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے، وہ 1 کروڑ بار نہیں، 1 ارب خرب دفعے بھی تم توبہ کرو گے، وہ معاف کرے گا، معاف کرے گا، معاف کرے گا۔ تم معافی مانگنی مت چھوڑنا۔ شیطان مرتے دم تک، جب تک تمہاری روح نہ نکل جائے، وہ جب تک تمہیں ہلاک کرانے کی کوشش کرے گا، جب تک چاہے گا کہ کسی طرح یہ تباہ ہو، کسی طرح یہ ہلاک ہو، کسی طرح یہ شرک کرے۔ ہاں، آج ہم دیکھیں شیطان ہلاک جو ہوا تھا،
शैतान जो नाकाम हुआ था वो हुआ था सजदे की बदौलत, सजदे की बदौलत कि उसने एक सजदा नहीं किया अल्लाह के कहने पर। अगर हम भी अल्लाह के हुक्म पर कई सजदों का इनकार करें, हम नमाज़ें छोड़ते हैं, सजदों का इनकार ही तो है ये। अगर हमारी ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी तो फिर शैतान और हमें फ़र्क क्या रहा? शैतान ने आदम को मना करा और हम अल्लाह को मना कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करें, अल्लाह को राज़ी करें। ज़िंदगी जैसी गुजरी है अब अल्लाह से माफ़ी मांगें, तौबा करें, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। आ जाए अल्लाह की तरफ, राज़ी करें अल्लाह ताला को, अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह के हुक्म पर आएँ। इसी में कामयाबी है, वरना मेरे भाइयों नाकामी है। याद रखें इस बात के बारे में, थोड़ा सोचें इस बात के बारे में। तौबा हम करें क्योंकि हमारे गुनाह बहुत हो चुके हैं। अल्लाह को राज़ी करें क्योंकि वो हक और सच है, उसे हमें जवाब देना है अपनी ज़िंदगी का। वो हमसे पूछेगा हमारी ज़िंदगी के बारे में, तो हम इससे अनजान ना हो, हम बेगाने ना हो इस दुनिया में कि हमारा कोई मालिक ही नहीं है, बग़ैर मालिक के। नहीं, हलाकत है उस इंसान के लिए जो अपने रब को झुटला दे, जो अपने रब को भुला दे, जो अपने रब को भुला कर ज़िंदगी गुजार दे। हमारा रब है, हम क्यों भुला में? हम तो मानते अपना अल्लाह ताला को। अरे उसके जैसा कौन है, ऐसी शान वाला, ऐसे मुकाम वाला, ऐसे जलाल वाला, ऐसा रहमान, ऐसा रहीम, ऐसी मोहब्बत करने वाला कि जितने गुनाह हो जाए जब चाहो जब माफ़ी। लेकिन हमेशा गुनाह करने से बचते भी रहो। हमें नहीं पता है कि हमारा मौत का वक्त कब आएगा, लेकिन अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है। हम कभी हलाकत में हो और मौत आकर झपट ले, मौत आकर पकड़ ले, तो अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना, गुनाहों से बचते रहना और अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म पर गुजारते रहना। अल्लाह की कसम इसी में कामयाबी है। ज़िंदगी में तौबा करनी कभी न छोड़ना, जमे रहो अपनी तौबा पर, जम जाओ, अड़ जाओ, कुछ भी हो जाए तौबा नहीं छोड़ूंगा। यही तो मुझे कामयाब कराएगी, यही तो एक रास्ता है बस अल्लाह से माफ़ी का, अल्लाह को राज़ी करने का। देखो तो सही हमने क्या हासिल किया है। हम अनजान हो के अपने मालिक को पहचान लिया है हमने। हमें और क्या चाहिए? हमें तो बस अल्लाह चाहिए भाई। जिसको मालिक मिल जाए फिर तो सब कुछ उसका है। हमने मालिक को पहचान लिया है। हम मालिक को पहचान कर अब अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो देखो दुनिया भी हमारी और आखिरत भी हमारी है इंशाअल्लाह। तौबा करते हो? हाँ, कहो या अल्लाह मैंने जो भी गुनाह किए हैं मुझे माफ़ कर दे, अब कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा। तो मेरा मालिक, मैं इकरार करता हूँ और मैं बड़ा गुनहगार बंदा हूँ। मैं ये भी इकरार करता हूँ मैंने जो गुनाह किए हैं, जान कर भी किए हैं, अनजाने में भी किए हैं, लेकिन मैं इकरार करता हूँ हाँ मैंने किए हैं, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह की कसम हम कहेंगे अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह से कहें अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ कर देगा। बस यकीन रखो कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया। अभी तौबा करो और फिर खुश हो जाओ कि अल्लाह ने सारे गुनाह माफ़ कर दिए, फिर खुशी बनाओ। ऐसा है हमारा अल्लाह, ऐसी शान वाला। देखो तो सही।